احکام شریعت پورہم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ قربانی کے مسائل چل رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں حصوں کے بارے میں کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد مزید ایک دفعہ اور ذکر کر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں کچھ مسائل مزید یاد رکھیں کہ جب قربانی کا جانور لائیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہو تو اچھا گوشت عمدہ، مثال کے طور پہ چھوٹے جانور کا بہترین گوشت ہے اور بڑے کا اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر گوشت کی عمدگی کو دیکھا جائے، اور اگر گوشت بڑے کا بھی بہت اچھا ہے تو پھر مقدار کو دیکھا جائے کہ جتنا بڑا آپ جانور لے کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ غرباء تک، دیگر لوگوں تک آپ کا قربانی کا گوشت پہنچے گا۔ یہ بہت ہی اچھا اور افضل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو فقط اس کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اگر مخلوق کو متاثر کرنا مقصود ہو، دنیاوی حصول کے ارادے ہوں تو پھر بعض اوقات ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ صورتوں میں انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر قربانی کی نیت ایک ضمنی حیثیت اختیار کر جائے، اصل مقصود گوشت کا حصول ہو لیکن نیت قربانی کی ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، اور اسی طرح دیگر کچھ فوائد حاصل کرنا مقصد میں شامل ہو جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور اگر یوں ہو جائے کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کریں کہ اگر لوگ نہ ہوتے، کسی کی تنقید کا خوف نہ ہوتا تو قربانی ہی نہ کرتے، یا پھر چھوٹے جانور کی کرتے، اب دکھانے کے لیے بڑا جانور لے کر آئے، تو ایسی صورت میں جتنا ہم نے مخلوق کی رضا کا ارادہ کیا اس کے اتنا ثواب ایک تو کم ہوگا، اور دوسرا ہم شدید گناہ گار بھی ہوں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہی نہ ہو، صرف مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہو یا ان کے تنقیدات سے بچنا مقصود ہو یا صرف اپنے گھر کے افراد کو خوش کرنا مقصود ہو، اگر یہ نہ مطلب ضد کرتے اور ان کی خوشی کا احساس نہ ہوتا تو ہم قربانی نہ کرتے، اگر ایسا کسی کا ذہن ہے تو پھر ثواب تو مکمل ضائع ہوگا ہی ہوگا، یہ شخص سزا کا بھی مستحق ہوگا جو آخرت میں اس کو دی جائے گی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، قرآن کی آیات کا مفہوم بھی یہ ہے کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ پیش نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلب پر نگاہ فرماتا ہے، جس کے دل میں جتنا اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کے ایام سے کچھ دن پہلے اگر جانور لا کر اسے آسانی سے رکھ سکتے ہوں، چوری چکاری کا اندیشہ نہ ہو اور بچوں کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے شدید اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو تو پہلے سے لانا بہت اچھا ہے کہ پہلے سے لائیں، کھلائیں پلائیں، اسے اپنا پیار محبت دیں اور اس کی خدمت کریں، سمجھ لیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنی چاہیے، اور تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اسے اچھے صاف ستھرا جگہ پر رکھیں، اسے کھانے پینے کا خیال کریں، اسے کسی بھی طریقے سے ہماری طرف سے اذیت نہیں ملنی چاہیے۔ تو جو میں نے دو قیدیں خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ اگر چوری چکاری کا اندیشہ ہے تو پھر آخری وقت میں لائیں، تاکہ لا کے بس ایک دن رکھا اور کاٹ دیا، یا سیدھے لائیں اور کاٹ دیں، یہ سب سے عافیت والا ہے کہ نہ جانور ہوگا نہ چوری ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو۔ ہم بعض اوقات جانور لاتے ہیں، بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر کوئی یہاں سے چونٹ رہا ہے، کوئی وہاں چونٹ رہا ہے، کوئی اس کو لکڑی چبو رہا ہے اور وہ بھاگتا ہے جانور، پھر بعض اوقات چھوٹ جاتا ہے اور عجیب تماشا بن جاتا ہے، اور بعض تو مار رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا اگر اونٹ قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس پہ سواریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھیں ناجائز ہے۔ جانور کو گھمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو اذیت اور تکلیف دینا، چھیڑنا، اس کو بھاگنے پر مجبور کرنا اور اس کو بھٹکانا، اور پھر مطلب یہ کہ موٹی رسیوں سے اس کو چاروں طرف سے کھینچنا، اس کے منہ کو کھینچنا جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اس کا بروز قیامت جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے